السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین اللہم آمین۔ آج الحمدللہ ہمارے سبق کا آغاز سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی پڑھیں سنیں سیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے دکھلاوے سے محفوظ فرمائے اور خالصتاً ہر نیک عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بدلے میں اللہ ہم پر راضی ہو جائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یاد کرو نعمتی، میری نعمتیں، التی جو انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، علی میں نے پر، کم میں نے تم سب، میں نے انعام کی تم پر، وَأَوْفُوا اور تم سب پورا کرو، بعہدی میرے وعدوں کو، اوفی تو اس کے بدلے میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے وعدوں کو، وَإِيَّایَ اور صرف مجھی سے، فَارْحَبُونَ پس تم سب ڈر جاؤ، وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بما اس کتاب پر، انزلتو جو میں نے اتاری، مصدقاً سچا کہنے والی، لما اس کتاب کو، معکم جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور نہ تم ہو جانا، اولا پہلے نمبر کے، کافرین انکار کرنے والے بھی اس کا، ولا تشتروا اور نہ تم بیچنا، بآیاتی میری آیتوں کو، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت میں، وَإِيَّایَ اور صرف مجھی سے، فَاتَّقُونَ تم سب ڈر جاؤ۔ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہود کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہود کے 12 قبیلے بنے اور ان میں سے بہت سارے انبیاء اور رسل آئے۔ یہود کو عرب میں ان کی پرانی تاریخ اور علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل تھا، اسی لیے انہیں وہ پرانے گزشتہ انعامات الہی یاد کروائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ تم میرا وہ وعدہ پورا کرو جو تم نے نبی آخر الزماں کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کے بارے میں کیا تھا، اور اگر تم اس وعدے کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا کہ تم سے وہ بوجھ اتار دیے جائیں گے جو تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لاد دیے گئے تھے، اور تمہیں دوبارہ عروج عطا کیا جائے گا، اور مجھ سے ڈرو کہ میں تمہیں مسلسل اس ذلت اور ہلاکت میں مبتلا رکھ سکتا ہوں جس میں تم بھی مبتلا ہو اور تمہارے باپ دادا بھی مبتلا رہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں باور کروا کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اپنے پچھلے قصور، پچھلی غلطیاں، پچھلی ضد چھوڑ کر میرے پیغمبر کی اتباع کر لو، تو میں تمہیں وہی مقام، وہ بلند مرتبہ عطا کر دوں گا جو تمہیں شان اور مرتبہ پہلے عطا کیا تھا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور تم چھپاتے ہو سچائی کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم سب کچھ جانتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی جان بوجھ کر سچائی کو چھپانا، کیا مطلب اس کا؟ کہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے
اپنے آخر الزماں پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا اور آنے کی خوشخبری سنائی تھی، تو فرمایا کہ یہ جو باتیں تمہاری کتاب میں تمہیں بتا دی گئی تھیں، تمہارے پیغمبر تم تک یہ پیغام پہنچا گئے تھے، اس کو چھپاتے کیوں ہو، اس کو ملاتے کیوں ہو، کیوں لوگوں کے سامنے واضح کر کے بیان کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم سب سے پہلے مومن بنتے، اور تم اول نمبر کے کافر بن گئے، اور تم نے میری آیتوں کو کم قیمت کے بدلے فروخت کر دیا، یعنی اپنی صدارت، اپنے مقام، اپنے مرتبے، اپنی چدراہٹ کی وجہ سے تم نے میرے پیغمبر کی اتباع کو چھوڑ دیا، ایمان کو ترک کر دیا۔ اللہ اکبر وانتم تعلمون، حالانکہ تمہیں ہر چیز کی حقیقت معلوم تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اے اولاد یعقوب آؤ ابھی بھی وقت ہے، نماز کے پابند بن جاؤ، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو ناسا لوگوں کو بالبر نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ، اور تم بھول جاتے ہو اپنے بارے میں۔ اللہ اکبر، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، باوجود اس کے کہ تم پڑھتے ہو کتاب۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم میں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ تسی اپنا فائدہ بھی تسی نہیں سوچ سکتے؟ اپنا نقصان کر رہے ہیں تانوں پتہ ہی نہیں لگتا، لوگاں نوں تسی کہندے ہیں کہ تسی نیکی کرو، اپنی جدوں واری آندی ہے ਤਾਂ تانوں بھول جاندا ہے کہ تہاڈا کی انجام ہونے والا ہے۔ حالانکہ جنہاں دے کول اللہ تعالیٰ نے علم دیتا ہے اور علم نوں چھپاندے ہیں، فرمایا اے او لوگ بد نصیب ہے جنہاں دے نال جہنم دی اگ نوں پڑکایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ علماء نوں اللہ نے جنہ رتبہ عطا کیتا ہے، اللہ اس منصب دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم انبیاء دے وارث ہے۔ اگر علماء نے اپنا کام چھڑ دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ دے احکامات نو کھول کھول کے بیان کرن دی بجائے انہاں نو چھپانا شروع کر دیتا اور مفاد دی خاطر اپنے دنیا دے فائدے دے لئی احکامات دے اندر رد و بدل کر دیتا، فرمایا یاد رکھو یہ علم انہاں واسطے باعث ہلاکت بن جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ دنیا تے سمجھ دے کہ فائدہ حاصل کر کے اسی دنیا دی عیش عشرت اور دنیا دا مال جمع کر لیں گے، اور فرمایا کہ ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ جو کچھ بھی اپنے پیٹ دے اندر پا رہے ہیں یہ کوئی غذا نہیں بلکہ جہنم دی آگ نوں اکٹھا کر رہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نوں اپنے کلام نوں پڑھ کے دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور انہوں اگے پھیلان دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے۔ یعنی اگر تانوں کوئی مشکل پیش آندی ہے، کوئی تانوں تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے، تو او دا مداوع کتھوں ہوئے گا؟ ایک تے صبر دا دامن اپنے ہاتھ تو نہیں چھڈنا، اور دوسرا اللہ دے سامنے چک جاؤ، اللہ دے سامنے عاجز ہو جاؤ، اللہ نوں پکارو۔ وہی اللہ ہے جڑا تاڑیاں ساریاں ضرورتاں نوں پوریاں کرن والا، وہی اللہ ہے جڑا تاڑا مشکل کشا ہے۔ اللہ تعالیٰ تاڑے واسطے آسانیاں پیدا کرے گا، اور مشکلات انسان دی زندگی دے اندر آندیاں ہیں لیکن انہاں دا حل بھی اللہ تعالیٰ نے دسیا ہے کہ آؤ میرے نال رجوع کرو، میرے وال آؤ، میرا دروازہ کھڑکاؤ، میں تاڑے سوال سنن واسطے، میں تواڈیاں دعاواں نوں سنن واسطے حاضر ہاں۔ اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جدوں کوئی دعا کردا ہے میں دی دعا نوں قبول کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ تسی آؤ تے صحیح۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن دا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جدوں دے تے مصیبت آندی ہے صبر کردا ہے، اور جدوں اللہ تعالیٰ انہوں نعمت دیندا ہے تے اللہ دا شکر کردے ہوئے او دے سامنے سجدے دے اندر گر جاندا ہے۔ اور صبر اور نماز اللہ تعالیٰ دے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز دے ذریعے ایک مومن دا رابطہ اور تعلق اللہ تعالیٰ دے نال یعنی جڑ جاندا ہے، جہدے نال انہوں اللہ تعالیٰ دی پھر تائید اور نصرت حاصل ہوندی ہے، اور صبر دے ذریعے بھی کردار دی پختگی اور دین دے اندر استقامت حاصل ہوندی ہے۔ حدیث دے اندر آندا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں بھی کوئی اہم معاملہ پیش آندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوں تے آپ فوراً نماز دا اہتمام کر دے، اور نماز دی پابندی، نماز دا خشوع خضوع
کیا ایک بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سب نو نصیب فرمائے۔ وَإِنَّهَا لَقَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ صبر کرنا اور نماز پڑھنا، خوشی میں دکھ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانا، بظاہر تو یہ مشکل ہے، لیکن جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو خشوع خضوع کرنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کون خشوع خضوع کرنے والے؟ الذین یظنون، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں۔ ایتھے بعض مفسرین نے یقین بھی معنی لگایا، جو یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ لوگ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ یعنی خاشعین دی صفت بیان کیتی گئی ہے کہ خاشعین کون لوگ ہیں؟ کہ جنہاں دا یقین ہے کہ انہاں دی ایک دن اپنے رب نال ملاقات ہوئے گی، ایک دن انہاں نو اپنے رب دے ہاں پیش ہونا ہے، اور او دی تیاری واسطے ہر وقت لگے ہے، خوشی ہوئے نہ خوشی ہوئے، او دکھ چ ہون پریشانی چ ہون، صرف انہاں دا مقصد کی ہوندا ہے کہ جویں ساڈے رب دی رضا ہے اسی راضی ہیں۔ الحمدللہ، ہر حال دے اندر کی کہندے ہیں؟ الحمدللہ۔ دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے تے کی تسلیم کر دے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک اسی بھی سارے اللہ دے ہی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے رزق دی نعمت لے لئی ہے، اولاد دی نعمت لے لئی ہے، اللہ نے یا نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی پریشانی دیتی یا خوشی دے کے واپس لے لئی، تے کی کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی بھی اللہ دے ہیں، اسی بھی اودے والی واپس جانا ہے۔ اور جنہاں نو اس چیز دا یقین ہو گیا، انشاءاللہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ انہاں کولوں نہ دنیا دے اتے کسے عمل دا حساب لین گے تے نہ ہی آخرت دے اندر انہاں دا حساب ہوئے گا۔ انشاءاللہ موت آئے گی، ادھروں موت دا پیالہ پین گے تے ادھروں جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جان گے، اور اللہ دا حکم ہوئے گا، میرے بندے جیدے چو چاہیں میری جنت ایک داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو بھی اپنیاں نعمتاں تے اللہ تعالیٰ شکر کرن والے اور آزمائشاں تے صبر کرنے والے بنا دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔